سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب آپ کو فیل ہو نا ناظرین کہ کاندھوں پر بوجھ ہے، ٹینشن کافی ہے، پریشر فیل کر رہے ہیں، آپ یہ پڑھنا شروع کریں. آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی تو ہے. سبحان اللہ. تو یہ بے سکونی دور کرے گا، اللہ کا ذکر سکون بھی لائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جنگ کریں گے، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اب آئیے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے طلحہ بن خویلد الاسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جو بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا. اس کے علاوہ ایک عورت تھی سجاح بن سوید، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. کمال کی بات ہے، اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا اور اس کے ساتھ عرب کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہو گئے تھے. یہ بہت ظالم عورت تھی، ہمیشہ بھیڑیے پر سفر کرتی تھی. اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی. یہ وہی بدبخت ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. لیکن اس عورت نے جب اس سے شادی کی تو اپنی نبوت بھی اس کے سپرد کر دی گئی اس نے، اور خود دستبردار ہو گئی. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک مختار ثقفی بھی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اپنے خطوط یعنی اپنے لیٹرز میں یہ جملہ لکھا تھا، من المختار رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول مختار کی طرف سے، معاذ اللہ. ان لوگوں کے علاوہ عربی ادب کے مشہور شاعر متنبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا. ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. ان تمام لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے وقت بہت درکار ہے. ہم ان سب کو چھوڑ کر ان دو لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ہم سے قریبی زمانے میں ظاہر ہوئے. ان میں سب سے پہلے مرزا علی محمد باب. اس کا اصل نام علی محمد تھا اور اس کے والد کا نام محمد رضا، جو شیراز کا ایک بزنس مین تھا. مرزا علی محمد نے بابی فرقے کی بنیاد رکھی. یہ بابی کتنا بدبخت تھا، معاذ اللہ. یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیعت کی ہے، معاذ اللہ. اور اب تک یہ دونوں ہستیاں جدا جدا تھیں، میں دونوں کا جامع ہوں اور میرا نام بھی علی محمد ہے. استغفر اللہ. نیز جس طرح کوئی آدمی بغیر باب کے، بغیر ڈور کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجھے دیکھے بغیر بھی اور مجھ سے اجازت لیے بغیر بھی خدا اور دین خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے چیلوں نے یہ مذکورہ بکواس سن کر اس کا لقب ہی باب کر دیا، یعنی ڈور اس کا لقب تھا. یہ بابی ڈور کی وجہ سے، باب کی وجہ سے تھا. بابی فرقے کے چند عقائد سنیے، معاذ اللہ. نمبر 1، وہ کہتا خدا کہیں غائب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے. سو جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہی اس سے ملاقات کا دن ہوتا ہے. یہ ملاقات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے. دوسرا عجیب و غریب عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا مرتبہ دیکھ کر وہ قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصے بہتر ہے. استغفر اللہ. تیسرا کہتا کہ حشر و نشر سے مراد نیکی و بدی کی زندگی ہے. اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. گویا گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوں کے پاس آنا ہی حشر و نشر ہے. اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنی مصنوعی عبادتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا. یہ اس کا ڈھونگ تھا. لوگوں کے سامنے بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کا گویا وہ ایک ڈرامہ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے لگا. 1260 ہجری میں اس نے پہلے امام مہدی ہونے کا اور بعد میں نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا. جب اس سے معجزہ طلب کیا گیا تو کہنے لگا کہ میری جو تحریر ہے اور تقریر جو ہے وہی معجزہ ہے. اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں 1000 شعر خود لکھتا ہوں. اللہ اکبر. لوگ بھی بڑے بے وقوف تھے جو اس کی باتوں میں آنے لگ گئے. یہ فتنہ پرور شخص 5 سال تک ایران پر چھایا رہا. آخرکار اسے چہریک کے قلعے میں قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1265 ہجری میں اسے جہنم
واصل کر دیا گیا. ایک اور فتنہ اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے. وہ بدبخت کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ 1839 یا 1840 عیسوی میں پیدا ہوا، یعنی ایئر 1839 تھا یا 1840 تھا، اور 1886 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ جھوٹے اور عجیب و غریب من گھڑت الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی بدنام زبانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے. ان تمام دعووں کے بعد، عجیب و غریب باتوں کے بعد، اس نے ایک عجیب سا دعویٰ کیا، بڑا مکسچر سا دعویٰ تھا کہ وہ ذلی اور بروزی نبی ہے. اللہ اکبر. اور 1890 میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح موعود اور ابن مریم میں خود ہوں. اس کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 ایئر میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ شخص انبیاء کرام کا نہایت گستاخ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا. معاذ اللہ. دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں وہ اللہ ہوں. پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسیلمہ کذاب کی طرح ہی ہوا. چند باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں کہ نمبر 1، اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی کہ کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر اس کے ہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا چاند ہوگا. اس بار بیٹا تو ہوا مگر چند روز بعد ہی مر گیا. بادشاہ تو دور کی بات ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی. نمبر 2، اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ آسمانی بیوی کی پیشن گوئی کی اور اپنی چچا زاد بہن احمدی کو خط بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے. اس نے صاف انکار کیا، اس پر دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے، ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا. مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا. وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوا. وہ شوہر نہ مرا اور نہ کچھ اور ہوا. اللہ اکبر. ناظرین، جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے. بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے قانون کا امتحان دیا، لا کا امتحان دیا، ٹیسٹ دیا، مگر فیل ہونے پر تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا. کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری عمر رہا. کئی بیماریاں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھیں. 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں. جی ہاں، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ واش روم میں تھا، گندگی میں لت پت تھا، اور لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی. ناظرین، یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام. ہم سب کو یقیناً یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں. اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا بلیف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اس طرح کی جرت کرنے والے، اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے، کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے. ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی. ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں. کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی اس سے ہاتھ ملاؤں گا. اب آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام سے قیامت کے دن دیدار ہی ہو جانا بڑی بات ہے، مصافحہ کرنا سبحان اللہ، وہ بھی قیامت کے دن. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور اس میں پڑھنا کیا ہے، کوئی بہت بڑا یہ سمجھے کہ ہمیں کام نہیں دیا جا رہا، روزانہ 50 بار درود پاک. اللہ مجھے اور آپ کو خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی باتیں ہم کوئی ایک آیت یا 2 آیتیں تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک سے پیغام بھی لیتے ہیں. آج کون سی آیت ہے؟ پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 103. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے. اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی اگر وہ جادو ٹونا نہ کرتے، وہ برے کام نہ کرتے، وہ شرک نہ کرتے، وہ کفر نہ کرتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو انہیں بڑا ثواب ملنا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا ثواب ملنا بھی بہت بڑی بھلائی ہے، مگر اگر انہیں ثواب عظیم مل جاتا، قرآن یہ کہہ رہا ہے بڑا ثواب ملتا، تو پھر کیا ملتا؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ جانتے، اگر یہ سمجھتے اس بات کو، تو یہ وہ حرام کام نہ کرتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ سے بہت بڑے انعام ملتے، بہت بڑا ثواب ملتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم ثواب کے بارے میں جانیں گے. واٹ از ثواب؟ ہم سنتے رہتے ہیں بچپن سے، اللہ ثواب عطا فرما، اللہ تمہیں ثواب عطا فرما، اللہ ہمیں ثواب عطا فرما. ایکچولی ثواب کیا ہے؟ آج اس بارے میں قرآن و حدیث سے سمجھیں گے. ثواب کے عربی لغت کی مشہور کتاب ہے لسان العرب اور مختار الصحہ، یہ 2 بڑی مشہور کتابیں. اس میں اس کا معنی کیا لکھا ہے؟ الثواب جزاء الطاعہ، یعنی نیکی کے بدلے میں ملنے والی جزا کو، اس بدلے کو جو نیکی کے بدلے ملتی ہے اس کو ثواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو معلوم ہو گئی کہ بندہ نیکی کرے تو اس کا اجر ملتا ہے. اور حدیث پاک ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، اور وہ جمعے کے خطبے میں ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں، آج بھی سنیں گے. ٹھیک ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، اس کو سمجھتے تو ہے نہیں. اگر اس کو بھی سمجھ لیں کہ کیا امام صاحب ہر جمعے کو بیان کرتے، تو اس میں بھی بڑے پیارے میسج ہیں. ایک ایسی حدیث ہے، یقین کریں. وہ حدیث کیا ہے؟ میں پہلے پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. آپ یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی کے لیے کافی ہے. اتنا کمال کا اس میں میسج ہے. البر لا یبلا. پہلے تو بتائیں، یہ سنا ہے کہیں؟ یہ حدیث یاد آ رہی ہے؟ ہاں یار، یہ جمعے کے خطبے میں کانوں سے ٹکراتی تو ہے. ٹھیک ہے نا. البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت، جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو موت نہیں آنی. ٹھیک ہے. اللہ کریم کو تو موت نہیں آنی. ہم اور آپ مریں گے، حی قیوم ہے، اس کو تو موت نہیں آنی، وہ باقی رہنے والا ہے.
پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کر رہا ہے، اعمل ما شئت، جو دل چاہتا ہے کر لے، کما تدین تدان، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ اب بتائیں یہ ایک حدیث اگر اس کو سمجھ جائے نا، ہم بعض اوقات نیکی کر کے ہم بھول جاتے ہیں، نیکیاں کرنے میں سستی نہ کیا کریں، اور یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور نیکی کا ضرور صلہ ملتا ہے، یاد رکھیے۔ ہاں نیکی کا ثواب، یعنی یہ بھی آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ ثواب صرف وہ اجر نہیں ہے جو آخرت میں ملے گا، دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں نا اچھا کرنے کی وجہ سے، یہ بھی ثواب ہے، ابھی آگے آپ سمجھیں گے۔ انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، what goes around comes around، جو آپ کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو ملتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اچھا کریں، لوگوں کے ساتھ بہتر کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا صلہ ملتا ہے، اپنے بچوں میں ملتا ہے، آپ کی صحت میں ملتا ہے، آپ کے کاروبار میں ملتا ہے، آپ کے گھر میں ملتا ہے۔ اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، وہ بے شک کچھ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، آپ زیادتی کر رہے، بدلہ ہی نہیں لے پا رہا، نہیں، کہیں اور ملے گا آپ کو۔ what goes around comes around، وہ آئے گا گھوم کر، نیکی بھی گھوم کر آپ کے پاس آئے گی، برائی بھی گھوم کر آپ کے پاس آئے گی۔ تو البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، ہم بھول گئے ہیں، ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں ہماری 20 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ حضرت 2015 میں حج کیا تھا تو 2020 میں عمرہ کیا تھا، تو وہ 2000 میں ہمارے علاقے میں ایک مسجد بنی تھی تو اس میں چندہ دیا تھا، سب یاد ہے۔ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، 2015 چھوڑ دیں، کل کا جھوٹ یاد ہے، پرسوں بدنگاہی کی وہ یاد ہے، موبائل اٹھایا تھا کچھ غلط دیکھا تھا، وہ ہر گناہ بھولتے جا رہے ہیں اور نیکیاں یاد رکھی ہیں۔ مگر آپ بھول جائیں گناہ، میں بھول جاؤں، حدیث کیا ہے؟ وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بلایا نہیں جاتا، وہاں لکھا ہوا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور اگلی بات جو کی نا، اعمل ما شئت کما، کر لے جو کرنا، تدین و تدان، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ دیکھیں نیکی لائف تو ہم سب کی گزر جانی ہے نا، اچھے آدمی کی بھی گزر جائے گی، برے کی بھی گزر جائے گی، شرابی کی بھی گزر جائے گی، نمازی کی بھی گزر جائے گی، ظالم کی بھی گزر جائے گی، اور لوگوں کی مدد کرنے والے کی بھی گزر جائے گی، لائف سب کی گزر جائے گی۔ مگر جب قبر میں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ کما تدین و تدان، جیسی کی ہوگی نا، جیسی فصل بوئی ہوگی ویسی فصل کاٹے گا۔ جنت میں سب کو جانا ہے۔ اگر میں آپ سب سے سوال کروں کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ بھائی ہم سب کو جانا ہے۔ بھائی جنت میں جانے والے کام بھی کر رہے ہو؟ اس کا پتہ نہیں ہے۔ قبر سب کو جنت کا باغ چاہیے، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، بٹ کیا وہ کام بھی کر رہے ہیں ہم؟ یعنی اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر جمعہ کی نماز ختم ہو اور کوئی شخص جو ہے وہ سندھ کی طرف روڈ پہ چلا جائے، سندھ جانے کے لیے آپ کو کراچی سے حیدرآباد جانا پڑے گا نا، اور کوئی بندہ کہیں نہیں میں ہپ چکی والے روڈ پہ جا رہا ہوں، بلوچستان والے روڈ پہ، اور دعا کر دے میں سندھ پہنچ جاؤں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دعا تو کروں گا لیکن پہلے روڈ تو صحیح پکڑو۔ آپ سندھ والے روڈ پہ جاؤ پھر دعا کرو اللہ خیر سے پہنچا دے، روڈ کوئی اور پکڑ رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ گھر میں سیب کا بیج بوئے اور کہے مولانا صاحب دعا کریں آم نکل آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بیج آم کا بو دیں اس کے بعد دعا کریں نا۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ جو بوئیں گے وہی نکلے گا نا، جو راستہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ ملے گا۔ راستہ جنت والا ہے، کیا ہم اپنی لائف ایسی گزار رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ دس از دا مین کوسچن۔ گناہ کرتے وقت، غلط کام کرتے وقت بندہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پلیز یہ سوچنا ہے کہ زندگی تو گزر جائے گی۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں دیکھو حرام کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہلا دیتا ہے، کہتے ہیں اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں نا تو یہ سمجھ لینا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے، کسی کو روک کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ یہ گناہگار، رشوت خور، ڈاکو، چور، غلط کام کرنے والے جب عیش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یار ان کے پاس پھر اتنا مال کیوں آ رہا ہے، اتنی جناب شہرت کیوں ہو رہی ہے، ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ فضل چیک کرنے کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے والا مالدار دے کر کہیں یہ فضل والا ہے، نہیں جناب، اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں کیا قارون کے پاس پیسے نہیں تھے؟
کیا فرعون کے پاس مال و دولت نہیں تھی؟ بتائیے نا، بڑے بڑے بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کل ہی پڑھی، ہر نعمت جو ہے نا وہ فضل نہیں ہوتی، مگر ہر آزمائش فضل ہوتی ہے۔ اب ہے بڑی عجیب بات، یعنی کسی کے پاس اگر بہت ساری نعمتیں ہیں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو فضل مل رہا ہے، بھلائی مل رہی ہے، برکت مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو آزمائش کی گئی ہو سکتا ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہو، لیکن ہر آزمائش جو ہے نا وہ فضل ہوتی ہے، کیونکہ جیسی ہی آزمائش آتی ہے ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی بیمار ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی تنگ دست ہو جائے اللہ کو یاد کرتا ہے، بے روزگار ہو جائے اللہ کو یاد کرتا ہے، آندھی طوفان زلزلہ آ جائے فوراً لوگ اللہ اللہ کرنے لگ جاتے، گناہ گار آدمی بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب جب بھی آزمائش آتی ہے غفلت ہٹ جاتی ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آزمائش تو ہر بار فضل ہے، نعمت ہر بار فضل نہیں ہے۔ بلکہ بزرگوں سے سوال بھی ہوا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو مجھے دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، جو بھی آسانیاں مل رہی ہیں، یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے نا کوسچن، ہمیں پتا کیسے چلے؟ بہت پیارا آنسر دیا اللہ والے، فرماتے یہ چیک کر لو، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے اگر تو وہ نعمت تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لو وہ نعمت ہے، اور اگر وہ نعمت اللہ سے دور کر رہی ہے تو سمجھ لو وہ آزمائش ہے۔ دولت آ رہی ہے، نمازیں چھٹ رہی ہیں، دولت آ رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، گندے کاموں میں، عیاشیوں میں، برے کاموں میں پڑتا جا رہا ہوں۔ شہرت آ رہی ہے، تکبر بھی آتا جا رہا ہے، شہرت آ رہی ہے، گھمنڈ آتا جا رہا ہے، طاقت آ رہی ہے، ظلم کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ طاقت نعمت نہیں، یہ شہرت نعمت نہیں، یہ مال نعمت نہیں، یہ تم پر آزمائش آ گئی ہے جو تمہیں رب سے دور کر رہی ہے۔ دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے، بندہ غریب ہوتا ہے 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے تو پہلے جماعت چھوٹتی ہے، پھر نمازی چھوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی جانتا نہیں محلے میں تو سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا نام ہوا، شہرت ہوئی تو تکبر آ گیا، تم کون میں کون، تم غریب، اپنے میرے ساتھ کیسے بیٹھو گے؟ یہی تو امتحان ہے کہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں اور بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو یہ نعمت نہیں ہے۔ رشوت کھا کر لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، حرام کام کرنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی مہربانی۔ کس چیز کی مہربانی؟ حرام کر رہے ہو تم، اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ بس جناب پوری دنیا مجھے جانتی ہے اللہ کا بہت مہربانی۔ اللہ کی مہربانی اس بات پر ہے کہ تم حرام کر کے دنیا میں مشہور ہو گئے، ناچ گا کر مشہور ہو گئے۔ غور کرنا ہے، یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے، کہ تم پر آزمائش ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، توبہ کرو۔ اگر شہرت ہی معیار ہے کہ جناب جس کو شہرت ملی وہ بڑا کامیاب ہے، تو مجھے بتائیں دنیا میں شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے کوئی شیطان؟ ہر مذہب والا جانتا ہے اس کو، دنیا کا ہر بندہ نے اس کا نام سنا ہے۔ شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو شاید سب سے زیادہ فالوور اس کے ہوتے، تو پھر شیطان سب سے بڑا آدمی ہو گیا۔ وہ بھائی مشہوری الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے۔ شہرت تو گانے باجوں کی، غلط کام کرنے والوں کی بھی ہے، شہرت نہیں، عزت۔ اللہ سے مانگے اللہ اپنی بارگاہ میں عزت عطا فرما۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا نمازی، نیک، پرہیزگار، گناہ سے بچنے والا ہے۔ ہم کہتے نہیں یار وہ صاحب کی 4 گاڑیاں ہیں، 2 گارڈ ہیں، اور جناب 25 لاکھ فالوور ہیں، بڑا عزت والا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نماز نہیں، وہ تو ناچ گانے گا کے مشہور ہوا ہے، ہم اس کے، ہماری نوجوان نسل اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، اور ہم نے جو آج جانا کہ ہمیں یہ حدیث یاد رکھنی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ سنتے ہیں نا، یہ بات یاد کر لیں، قبر روشن کرنی ہے
تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہوگا. جنت میں جانا ہے تو جنت والے کام کرنے ہوں گے نا. نبی پاک اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے. بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے ایک شعر میں کہی. فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. کہتے کام جیل میں جانے والے جہنم میں جانے والے کیے ہیں, شوق سب کو جنت کا ہے, پھر کیا ہونا ہے. غور کریں, کام بھی تو جنت والے جانے کریں نا. سب سے پوچھو جنت میں جانا ہے, کام نہیں کرنے جنت میں جانے والے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نیکی کریں گے نا, اس کی جزا میں جیسی طلب رکھیں گے اللہ ویسی عطا فرمائے گا. حضرت بشر حافی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے. آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور دو بزرگوں کے بارے میں ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ عبد الوہاب اور ابو نصر رحمت اللہ تعالی کا کیا حال ہے. تو فرمایا اللہ پاک نے ان کی بخشش فرما دی. دونوں جنتی کھانے کھاتے ہیں اور دونوں جنتی مشروبات سے مزے لے رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضور پھر آپ کا کیا حال ہوا مرنے کے بعد. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کھانے پینے میں رغبت نہیں ہے, لہٰذا رب کریم نے مجھے اپنے دیدار کی دولت عطا فرما دی. یعنی جس نے جیسا مانگا نا اللہ سے. اب یہ بھی کمال ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کریں, خرچ کریں, تو تمنا کیا ہے؟ اے اللہ مال بڑھ جائے, اے اللہ جنت مل جائے, یا اللہ تیری رضا مل جائے. دنیا میں کسی کو یہ تمنا کرتا ہے اللہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں, برکت دے دے, ہو سکتا ہے اس کے پیسے بڑھ جائیں, ٹھیک ہے. اس سے اوپر کیا بندہ مانگتا ہے؟ اے اللہ جنت مل جائے, اللہ ہو سکتا ہے اس کے بدلے اس کے 100 روپے خرچ کرنے پر جنت دے دے. مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ اپنی رضا دے دے. یہ سب سے اچھی دعا ہے. یاد رکھیے اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کو تو دنیا بھی اچھی ہو گئی, آخرت بھی اچھی ہو گئی نا. اللہ رحمانت دنیا والآخرہ. ہمیں اللہ سے چاہیے کیا؟ بندہ جو مانگتا ہے نا, جیسی طلب ویسی عطا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر آپ کو آ کر کہے کہ صاحب کھانا کھلا دیں, تو آپ اس کو کپڑے نہیں دلائیں گے نا, آپ کھانا ہی دلائیں گے نا. کوئی آ کے کہتا ہے سر کپڑے چاہیے, آپ کپڑے دلائیں گے. اور کوئی آ کے کہتا ہے مجھے گھر چاہیے, تو نہ اس کو کھانا چاہیے نہ لباس چاہیے. جیسی مانگو گے. اچھا دنیا والوں سے زیادہ مانگو تو دنیا والے بھگا دیتے ہیں. اللہ کے خزانے تو تھوڑے نہیں ہیں نا, اللہ سے تو مانگو. اور مزیدار دعا یہی ہے کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگے, اللہ سے اللہ کی عطا مانگے, اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ جس حال میں تو راضی اس حال میں راضی. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے, کوئی بچہ آ کر کہتا ہے کہ ابا جان مجھے یہ کھانا کھانا ہے. کوئی آ کر کہتا ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے, اور کوئی کہتا ہے ابو جس میں آپ راضی نہ میں راضی. بتاؤ ان تینوں میں کس میں زیادہ پیار آئے گا؟ آپ کس کو زیادہ خوش کریں گے کہ یار یہ اپنے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہا, یہ کہہ رہا ہے جس میں آپ راضی اس میں میں راضی. ایسا ہی ہے نا, بلا تمثیل. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, ہم تو بندے ہیں اللہ کے. لیکن بندہ جب اللہ سے یہ کہتا ہے نا اللہ جس حال میں تو راضی اس حال میں میں راضی, میرے لیے جو حال تیرے نزدیک اچھا وہ کر دے, تو وہ تو سخیوں کو بھی دینے والا ہے, وہ قریبوں کو کرم دینے والا ہے. جب وہ بندے کی یہ کیفیت دیکھتا ہے نا کہ بندہ رب کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے, اے اللہ مجھے کچھ نہیں تیری رضا چاہیے. حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, آپ کے پاس فرشتے آئے تھے. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے, ان کا مقام دیکھیں خلیل اللہ کا, کہ فرشتے آئے کہ حضرت ہمیں کہیں ہم بارش برسا دیں, ہمیں کہیں ہم ہوا چلا دیں, یہ آگ ختم کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے. جب آگ میں ڈالا جانے لگا حضرت جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم ہم سے مدد نہیں مانگتے, اللہ سے تو مانگ لو. اللہ سے ہی کہہ دو نا کہ آگ بجھ جائے, آگ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. توکل کا لیول دیکھیں. حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں, رب دیکھ رہا ہے نا, مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, اور اگر اسی میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے جلنے دیا کیا؟ راکھ ہو گئے. ہے اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. اور آگ کیسی ہوئی کہ حضرت ابراہیم کو نہ ٹھنڈ لگی نہ گرمی لگی. کئی دنوں بعد آگ سے باہر آتے ہیں اور آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. جسے اللہ رکھے
اسے کون چکھے. یہ بات ہے تھوڑی باریک, سمجھ نہیں آتی ہر کسی کو, یہ تھوڑا سا لیول دوسرا ہے. ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس میں میں راضی ہوں. جس دن یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے, اے اللہ تجھ سے تیری رضا چاہیے, بس مالک تو راضی ہو جا. جس دن آپ اس لیول پر جا کے اللہ سے مانگنے لگو گے نا, پھر دیکھو اللہ کیا عطا فرماتا ہے. قریب اپنی شان کے مطابق دے گا نا. ہم تو اپنی حیثیت کے, مثال کے طور پہ کسی کے پاس گئے اور اس سے 500 روپے لے کر آ گئے, کوئی دوسرا کہے گا عجیب آدمی ہو یار, یہ تو 5 لاکھ بھی دے سکتا تھا, 500 لے کر آ گئے. ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی پارٹی کے پاس گئے اور تم 5000 کا آرڈر لے کر آئے, یہ تو 5 کروڑ کا آرڈر دے سکتا تھا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی, پتہ چلتا ہے اس کا تو لیول ہی اور تھا. ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں جو ہمارا لیول ہے. اللہ سے کہیں نا مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما, اے اللہ اپنے کرم کے مطابق عطا فرما. اے اللہ میرے گناہ تیری رحمت کے آگے کیا ہے, میں گناہ گار تیری رحمت کے آگے میں ذرہ بھی نہیں. تو اپنی رحمت کو دیکھ مالک, مجھے بخش دے, میرے گناہ معاف کر دے. اس کی رحمت, اس کی شان, اس کا مقام ہماری سوچوں سے وراء الورا ہے نا. وہ تو مقام عطا کرنے والا ہے, مگر ہم ہیں کہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہماری اپنے مسائل ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ حضرت بشر حافی نے جو بتایا کہ جس کو جو چاہیے تھا اللہ نے جنت میں وہ دیا نا. اسی طرح مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ہیں, فرماتے ہیں اے عزیز تیری قدر و قیمت تیری طلب پر ہے. جو اللہ پاک کی جناب سے دنیا طلب کرتا ہے اللہ اسے دنیا عطا کی جاتی ہے, اور جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے. اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے, اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. مزید فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طلب میں مصروف ہو جاتا ہے اسے اللہ پاک اپنے دیدار سے نواز دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی طلب ہو جائے, اللہ کے دیدار کی طلب ہو جائے, اللہ کی رضا کی طلب ہو جائے, پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ عطا فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے سنا تھا الثواب جزاء الطاعہ, یعنی نیکی کے بدلے کو ثواب کہتے ہیں. اب یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں بھی جو نعمت ملتی ہے نا کسی نیکی کے بدلے, ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا, ہمارے ساتھ بھلا ہو گیا, ہم نے مال خرچ کیا, اللہ نے برکت ڈال دی, ہماری بیماری ٹل گئی, ہماری بلا ٹل گئی, یہ بھی ثواب ہے. یہ ثواب الدنیا ہے, اور آخرت میں انشاءاللہ جو اجر ملے گا وہ آخرت کا ثواب ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اسی کو قرآن میں رب فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے. لیکن جو دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے, اس لیے خرچ کروں کہ لوگ سخی کہیں, اس لیے جناب لوگوں میں نیکی کی دعوت دوں کہ لوگ مجھے عالم کہیں, اس لیے میں جناب لوگوں کی مدد کروں کہ لوگ مجھے مددگار کہیں, تو یہ آپ نے دنیا طلب کی نا. آپ کو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت کا ہوگا, کیونکہ آپ تو واہ واہ چاہتے ہیں, اخلاص تو نہیں ہے. نہیں, اللہ کی رضا, اللہ قبول فرمائے اسے اور مجھے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. نیکی کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جب آپ حلال کے ذریعے, اب آج کل کیا ہوتا ہے, ہر چیز کے 2 طریقے ہیں. بندہ گناہ کے ذریعے بھی پیسے کمانے والے کما رہے ہیں اور حلال کے ذریعے بھی کما رہے ہیں. حلال بظاہر تھوڑا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. حرام بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے, کبھی ڈاکٹر لے جاتے ہیں, کبھی ڈاکو لے جاتے ہیں, کبھی ٹینشن اور بیماریاں آ جاتی ہیں. کیا کرنا ہے اس حرام کا؟ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. اور حلال میں برکت کیسی ہوتی ہے, ایک بڑا کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بر صغیر کے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ مغل بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے. ملا جیون معاشی لحاظ سے بڑی نارمل زندگی گزارتے تھے, بڑی مطلب جس کو کہیں کہ نارمل مڈل کلاس. ایک بار اورنگزیب کہیں جا رہا تھا, اس نے اپنے استاد سے ملاقات کی اور ایک تحفے میں ایک چونی پیش کی, ایک سکہ تحفے میں دیا اور سفر پر چلا گیا. کئی دنوں بعد جب واپس آیا تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات بدلے ہوئے. آپ تو امیر و کبیر ہو گئے, آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک مال آ گیا. تو
اس بادشاہ کہتا ہے استاد صاحب میں جب گیا تھا تب تو آپ اتنے ویل آف نہیں تھے, اب اتنے تھوڑے عرصے میں 2-4 مہینے میں آپ تو مالدار ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ تو ملا جیون کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے, مجھے آپ نے ایک سکہ دیا تھا, سکہ دے کر آپ تو چلے گئے, جب سے سکہ دیا میرے مال میں برکت ہی ہونا شروع ہو گئی, ہر چیز میں برکت ہو رہی ہے. تو بادشاہ اورنگزیب کمال کا بندہ تھا, وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سکے کی حقیقت کیا ہے. اور اس نے بادشاہ نے اپنے سپاہی کو کہا کہ فلاں محلے کے ایک تاجر کو بلاؤ اور اس کو کہو اپنا روزنامچہ لے کر آئے. تاجر کو بلایا گیا, تاجر کو کہا کہ فلاں دن کا اپنا ڈیلی لیجر جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کھولو, بتاؤ تم نے کیا 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 خرچ کیا تھا. وہ بتاتا رہا, اس کو پیسے دیے, اس کو پیسے دیے, فلاں کو دیے. کہتا ہے میں نے ایک بندے کو ایک چونی بھی دی تھی مزدوری میں. کہ وہ مزدور کون تھا؟ تاجر کہتا ہے صاحب بڑا عجیب ماجرا ہے. کیا ماجرا ہے سناؤ. تو وہ تاجر کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک بار بارش ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا, میری چھت ٹوٹ گئی, میں باہر نکلا, مجھے کوئی مزدور نہیں ملا, ایک شخص نظر آ گیا, میں نے کہا ذرا میرے گھر کی چھت بنا دو, میں تمہیں مزدوری بھی دوں گا. وہ رات بھر کام کرتا رہا, میرے گھر کی چھت بنائی, اور جب فجر کی اذان ہو گئی تو وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ مزدوری کے پیسے میرے پاس نہیں ہے, ایک چونی ہے وہ لے لو, پھر کبھی تمہیں تمہاری اجرت مزید دے دوں گا, اپنا رابطہ وغیرہ دے دو. تو وہ مزدور کہتا ہے بس میرے لیے اتنا ہی کافی, اور وہ چلا گیا. جب وہ تاجر نے یہ سارا واقعہ سنایا نا تو بادشاہ اورنگزیب کہتا ہے حضور وہ مزدور میں ہی تھا, میں رات کو نکلا تھا, اس بندے کی گھر چھت ٹوٹ رہی تھی, میں نے چھت بنا دی, یہ ایک چونی میں نے بڑی محنت سے حلال کی کمائی تھی, اور وہی حلال کا سکہ میں آپ کو تحفے میں دے کر گیا تھا, اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اس سکے میں اتنی برکت ڈال دی کہ آپ مالدار ہو گئے. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ بعض اوقات حلال کے چند روپے اللہ اس میں وہ برکت ڈال دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں. اچھا جس نے قرآن پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کیا واقعہ ہے؟ ایک باپ اپنے بچے کے لیے چھوٹی سی بچیا چھوڑ کے گیا نا, جانور چھوڑ کے گیا, چھوٹا سا گائے کا بچہ, مگر حلال تھا نا. اللہ نے اس حلال میں برکت کیسی ڈالی کہ وہی گائے کا بچہ سونے کے وزن کے مطابق بیچا جا رہا ہے. بیچا بچہ اس زمانے کا ملینئر ہو گیا. کیسے؟ حلال چھوڑا تھا. آج لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ تو چھوڑنا ہے نا جناب, میں جو بھی کر رہا ہوں ڈبل محنت کر رہا ہوں, اگر گڑبڑ کر بھی رہا ہوں تو بچوں کے لیے کر رہا ہوں. او بھائی بچوں کے لیے حرام چھوڑ کر جاؤ گے تو بچے حرام کام کر کے برباد کر دیں گے. تم ہمارا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ حلال چھوڑ کے جائیں اور بچوں کی اچھی تربیت کر کے جائیں, اللہ اس تھوڑے حلال میں بھی برکت ڈال دے گا.